رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور جو عبادت روزے کی ہم پر فرض کی گئی ہے یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ پچھلے ہفتے میں نے اسی پر گفتگو کی تھی کہ قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ نئی عبادت نہیں ہے۔ جب دنیا بھر کے اہل ایمان یہ عبادت انجام دیتے رہے تو اس عبادت کا انجام دینا ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اپنی خواہشات نفسانی سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے، جیسے اس سے پہلے وضاحت کی جا چکی۔ تو روزہ کوئی نئی عبادت نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو پائے گا اسے روزہ رکھنا پڑے گا، پھر وہ شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، روزہ رکھنا پڑے گا۔ عبادات کے تئیں شریعت کا جو مزاج ہے کہ بچے کی عمر 7 سال ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، یہی حکم تقریباً روزے کا بھی ہے کہ یہ جو بچے ہیں انہیں روزے کی عادت ڈلواؤ۔ ظاہر بات ہے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا بچوں کے لیے کوئی خواہشات نفسانی کی بات تو ہے نہیں، لیکن بھوکا پیاسا رہنا بھی، اور ایسے موسم میں جب کہ دن بڑا بھی ہو اور دھوپ میں سختی، گرمی میں تیزی بھی ہو، بچوں کے لیے روزہ مشکل ہے، لیکن عادت ڈلوانا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ دن میں 2 روزہ بچوں سے رکھواتے تھے، صبح سے لے کے دوپہر تک 1 روزہ، کھانا پینا بالکل نہیں، کہ آدھا دن ان کی بھوکا رہنے کی عادت ہو جائے، دوپہر میں ان کو کچھ کھلا پلا دیا، پھر شام تک کا روزہ۔ ابھی بچے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ روزہ مکمل کر سکے، لیکن اس کا مزاج بنے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں روزہ ہوں۔ یہ تربیت کا ایک مزاج ہے، طریقہ ہے کہ اس دور سے گزر کر کے بچپن سے ہی نماز روزے کی جو تاکید شریعت نے دی ہے، اگر سرپرست اور ماں باپ بچوں سے اس طرح اہتمام کرائیں تو وہ زندگی بھر روزہ رکھیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا شہر اس سلسلے میں بیدار شہر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں چھوٹے بچے روزہ رکھ لیے تو ان کا فوٹو اخبار میں چھپے، یہ مزاج نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے بچے روزہ رکھتے ہیں کہ اگر چھپوانا شروع کرے تو اخبار میں پھر دوسری خبر کی جگہ نہیں رہے گی۔ دوسرے شہروں میں اگر بچے روزہ رکھ لے تو ان کو تو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے نے روزہ رکھا، وہ اخبار میں دیتے ہیں۔ تو روزہ ہماری فطرت کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی بوجھ اس پر شریعت نے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری فطرت اللہ سب سے واقف ہے، اس لیے جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کی انجام دہی مشکل نہیں ہے۔ روزہ رکھنے سے آج دنیا اس بات کی معترف ہے کہ سائنسی طور پر بھی اس کے بے شمار فائدے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کہ یہ بندگی ہے۔
بندگی اور تعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکم کو پورا کر رہے ہیں، یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے اور اس عبادت کو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ اس کا نام ہے بندگی اور تعبد، کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے بس۔ اور اس عبادت کو انجام دینے میں کیا مشقت ہوگی، کیا تکلیف ہوگی، کیا نفع ہوگا، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی عبادت ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ جو فضائل ذکر کیے گئے ہیں، یہ فضائل ترغیب کے لیے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دوں، میں خود ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ وانا اجزی بہ، کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اللہ اپنے دست مبارک سے ہمارے لیے اجر کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ اس روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو خود دیتا ہوں۔ محمود غزنوی کا ایک غلام تھا ایاز، بہت سمجھدار تھا، لیکن دیکھ دکھاؤ میں خوبصورت نہیں تھا، حبشی تھا، رنگ کالا تھا، ناک نقشے بھی ویسے نہیں تھے جو خوبصورت لوگوں کے ہوتے، لیکن ذہین سمجھدار بہت تھا، مزاج شناس تھا۔ ایک خادم وہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر کام کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ پانی لا، یہ گلاس اٹھا کے وہاں رکھ، یہ تولیہ سیدھا کر دے، وہ چپل وہاں ٹیڑھا ہے الٹا ہے اس کو سیدھا کر دے۔ وہ خادم ہوتا ہے، اس کو خود زیادہ نہیں سمجھتا۔ ایک خادم وہ ہوتا ہے جو مزاج شناس ہوتا ہے کہ جو میرا مخدوم ہے، جس کی میں خدمت کر رہا ہوں، اس کا مزاج کیسا ہے، تو وہ ہر کام اس کے مزاج کے مطابق کرتا ہے۔ اور یہاں تک وہ مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ مخدوم کیا چاہتا ہے اور اس وقت اسے کس چیز کی ضرورت ہے اس کو بولنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی سب کر دیتا ہے۔ اب یہ بہت منہ لگا ہوا تھا تو دربار میں دیگر جو درباری تھے ان کو اس سے حسد تھا، سب اس سے جلتے تھے۔ ہوتا ایسا ہی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مقام سبھی لوگوں کا ہے اور اس میں کسی کو زیادہ چاہت اور محبت مل رہی ہے تو پھر وہ حسد اور ایک دوسرے کے خلاف کینہ ایک فطری بات ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اور ان کے بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ بادشاہ نے جب لوگوں کی بار بار شکایتیں آئی سنی تو ایک مرتبہ اس نے ایک پروگرام رکھا کہ سب کے ہاتھ میں اس نے قیمتی پتھر دیے اور ہتھوڑی دی اور حکم دیا کہ اس کو توڑو۔ تو ایاز نے فوراً جو ہے اس قیمتی پتھر کو توڑ دیا۔ باقی سب لوگ بادشاہ کا منہ دیکھتے رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عالی جاہ یہ تو بہت قیمتی پتھر ہے، کیوں اس کو توڑوا رہے ہو، نقصان ہوگا۔ ایاز نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ محمود غزنوی نے کہا یہ ہے حکم کی تعمیل، تمہارے نزدیک پتھر قیمتی ہے اور اس کے نزدیک میرا حکم قیمتی ہے کہ میں نے حکم دیا توڑ دو تو اس نے توڑ دیا، حالانکہ نقصان ہے، اور تمہارے نزدیک میرے حکم کی پرواہ نہیں ہے، تم نے میرا حکم ایک طرف رکھا اور اس پتھر کو ایک طرف رکھا اور تم نے پتھر کو ترجیح دی، میرے حکم کو تم نے نظر انداز کیا، اس لیے میں آیات سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کے دربار میں اس نے کہا کہ دربار میں جتنی چیزیں ہیں جس کو جو لینا ہو لے لو، اور جو چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی۔ اب سب چاروں طرف دیکھنے لگے کہ قیمتی چیز کیا ہے، بھگدڑ مچ گئی۔ ایاز جو غلام تھا وہ اٹھا
جا کر کے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب ظاہر بات ہے، بادشاہ جس کا ہو اس کا سب کچھ ہے۔ اب دربار میں 150 چیزیں ہوں گی، جس کے ہاتھ جو لگ گئی وہ اس کی، بس اتنا ہی نا۔ اور ایاز نے جا کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ دربار میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا، تو اس نے جا کر محمود غزنوی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس وقت جو ہے محمود نے کہا کہ اس کی ذہانت کا آپ اندازہ کرو۔ حدیث پاک میں اسی چیز کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور حدیث پاک میں آتا جملہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جس شخص کو اللہ مل جائے پوری کائنات اس کو مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا حاکم ہے۔ اور جب اللہ کسی کو مل گیا تو اس کو تو پوری کائنات مل گئی۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ روزے کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اور ہم لوگ روزہ اللہ کے لیے رکھتے، اور یہ جو بات ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ یا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اسی لیے تنہائی میں بھی، نہانے کے لیے حمام میں بھی گئے تو آدمی ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ کوئی دیکھنے والا ہے؟ کوئی روکنے والا ہے؟ نہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، پتا ہے کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں، تو ہم بھی روزہ اللہ کے لیے رکھتے۔ تنہائی ہے، کمرہ بند ہے، ساری راحت اور سہولت ہے، اگر پیٹ بھر کھا بھی لیے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آدمی ہوٹل سے کھا کے نکلتا ہے، منہ پر ہاتھ پھیر لیا تو سمجھتا ہے کہ کسی کو سمجھے گا نہیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی۔ ہم میں سے سبوں کے چہرے تر و تازہ ہیں الحمدللہ، کسی کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا کہ اس کو روزہ لگا ہے۔ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ روزے سے ہے کہ روزے سے نہیں ہے۔ ہم تو روزہ خور لوگوں کو بھی روزہ دار سمجھتے۔ تو روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس کے اجر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اجر میں اللہ پاک خود اپنے آپ کو دے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، جس کو میں نے کہا کہ یہ بندگی ہے، یہ تعبد ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اس میں کیا نفع اور کیا نقصان اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ عبادت ایسی ہے کہ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے دوسرے کسی دینی دنیاوی کام سے روکا نہیں گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ دوسرا کوئی کام کر سکتے ہو، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ دوسرا کوئی کام کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن روزے کی حالت میں کوئی کام منع نہیں ہے۔ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ روزہ رکھ کے نماز بھی پڑھ سکتے، روزہ رکھ کر کے تلاوت بھی کر سکتے، روزہ رکھ کر کے اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر کے اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر کے لوم بھی چلا سکتے ہیں، روزہ رکھ کر کے دکاندار اپنی دکان بھی چلا سکتا ہے۔ کوئی دینی دنیاوی کام میں روزہ رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی کوئی عبادت آپ کو روزے جیسی نہیں ملے گی کہ اس کی اہمیت بھی روزے جیسی ہو اور روزے جیسے معاملات بھی اس میں ہو، آپ کو نہیں ملے۔ اس لیے روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس کے اجر کا اندازہ اللہ نے خود اپنے آپ کو دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی فضیلت اور روزے کی اجر و ثواب کا اندازہ آپ لگاؤ۔
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے ہمیں خطبہ دیا. ہم نے دیکھا کہ خطبہ دینے کے لیے جب آپ نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر آپ نے اپنا قدم رکھا فرمایا آمین. ظاہر بات ہے ہر جمعہ خطبے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے، لیکن آپ سے آمین کبھی نہیں سنی تھی. جب آمین سنی تو صحابہ میں تجسس تھا. ایک بات آپ درمیان میں سمجھ لے کہ اللہ نے اپنے رسول کی رفاقت کے لیے، اپنے رسول کا ساتھ دینے کے لیے اس زمانے میں جن لوگوں کو ایمان دیا تھا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، حضور کے ساتھ رہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے ان کو چنا تھا. یہ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر سب سے افضل. آپ اندازہ کرو ان میں وہ ساری خوبیاں جو ایک نبی کے ساتھ میں رہنے والوں میں ہونی چاہیے، اللہ نے وہ ساری خوبیاں، صفات، کمالات ان لوگوں میں رکھے تھے. وہ ایک منتخب جماعت تھی کہ اپنے نبی کی رفاقت، اپنے نبی کی صحبت اور اپنے نبی کی معیت کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اور میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان کو برا بھلا مت کہنا، ان میں کمی کوتاہی تلاش مت کرنا. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا. اور آب زر سے لکھنے والی بات اللہ کے رسول نے فرمائی فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے وہی محبت کرے گا جس کو مجھ سے محبت ہوگی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ان سے بغض اور کینہ وہی رکھے گا جس کو مجھ سے بغض اور کینہ ہوگا. تو صحابہ کرام وہ منتخب جماعت ہے کہ اللہ نے پوری انسانیت میں سے ان کو چنا تھا اور اپنے نبی کا ساتھی بنایا تھا. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آج تو حضور نے 3 مرتبہ آمین کہی، تو پوچھا خطبہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. آپ نے پہلے درجے پر، دوسرے درجے پر، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو ہر مرتبہ آپ نے آمین کہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل تھے، انہوں نے بددعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہیں حاصل کر لی. تو میں نے کہا آمین. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ آپ اس بددعا پر آمین کہو. ظاہر بات ہے جبریل جیسے مقرب فرشتے کی بددعا نہیں لگنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور آمین نہ بھی کہتے تو حضور کی جبرائیل کی بددعا کافی تھی، لیکن حضرت جبرائیل کی بددعا پر حضور نے آمین کہی یا حضرت جبرائیل نے آپ سے گزارش کی کہ آپ آمین کہو تو حضور نے آمین کہی. جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ دیے ہیں، نہ ان کا خیال رکھتے، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، خرچہ پانی کا، اور ان کے ساتھ
حسن سلوک نہیں کرتے، وہ یہاں رک کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ جبرائیل جیسا فرشتہ بد دعا دے رہا ہے اور حضور نے اس پر آمین کہی ہے۔ جن لوگوں کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اسے جبرائیل کی بد دعا اور حضور کی آمین۔ اور ہلاکت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی مرتا نہیں ہے۔ ہلاکت کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایک عربی لفظ ہے، اردو میں استعمال کیے، بولے کہ فلاں شخص ہلاک ہو گیا، مطلب گیا۔ عربی میں ہلاک کا یہ مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں آخری حد تک چلا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ مصیبت اور تکلیف اس حد تک پہنچ جائے تو پھر زندگی اور موت برابر ہو جاتی۔ مرنے پر تو آدمی ایک مرتبہ مرتا ہے، اور عربی میں جو ہلاکت ہے اس میں بار بار مرنا پڑتا ہے، بار بار آدمی مرتا ہے، دم نہیں اکھڑتا، اکھڑنے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت حاصل نہ کر لے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ شاید ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس بارے میں غور کیا ہو، اکیلے بیٹھ کر کے سوچا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت کو کیا ملا۔ یہ ایک موضوع ہے جس پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں انسانوں کا کیا حال تھا، انسانیت کہاں تھی، اور آپ کے آنے کے بعد، آپ کی تعلیمات و ارشادات کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کو اور انسانیت کو کیا عطا کیا۔ یہ ایک پہلو ہے حضور کی سیرت کا جس کو پڑھنا چاہیے، جس کو سننا چاہیے، جس پر غور کر کے سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو کیا دیا ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کپڑے کے نیچے کیا ہے۔ ایک اندازہ آپ کرو، جہالت اتنی تھی کہ راستے میں ایک آدمی پیر پھیلا کر کے بیٹھا تھا تو آنے والے نے پیر نام کر کے گزرنا گوارا نہیں کیا، تلوار نکالی، پیر کاٹ دیا، پھر آگے بڑھا۔ جہالت اتنی تھی کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا کرتے تھے۔ درندگی اتنی تھی، بیٹا ہو بیٹی ہو کھلانا پڑے گا، خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ بچے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اور بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو جانوروں کی طرح خریدا بیچا جاتا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی عورت کی۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ورنہ حضور کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کے بعد اگر آپ کا نام مبارک آئے، آپ کا ذکر مبارک ہو اور ہم درود نہ پڑھیں، جبرائیل کی بد دعا ہے۔ جبرائیل کی بد دعا ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو۔ حضور نے آمین کہی۔ اور تیسری بات، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ پچھلے ہفتے میں نے یہی بات کہی تھی
یہی بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ یہ رمضان آیا ہے، ہماری مغفرت ہونی ہی چاہیے، ورنہ مغفرت بھی نہیں ہوگی اور جبرائیل کی بددعا اور حضور کی آمین بھی ہمارے سر لگ جائے گی۔ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ نے رمضان اس لیے دیا ہے ہمیں۔ اس امت پر اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی انسانوں کی، 120 صفیں، اور حضور نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ ان میں سے آدھی صفیں جو ہے میری ہوں گی، میری امت کی ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا میرا گمان یہ ہے کہ 2/3 یعنی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ لوگوں نے کہا اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 120 صفیں ہوں گی ان میں سے اکثریت میری امت کی صفیں ہوں گی اور یہ جنت میں جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا اجر و ثواب اس امت کو دیگر امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ملے گا تو کیسے ملے گا؟ آپ ان کی عمریں دیکھیے، اپنی عمر دیکھو، وہ 1000 سال جیتے تھے، ہم 50-60 سال جیتے۔ ہم تو نیکیوں میں ان کی برابری نہیں کر سکتے، ہم نیکیوں میں ان سے آگے نکل جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں 5 وقت کی نماز دی ہے، رمضان کا روزہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کا عمل دیا ہے، اور بے شمار چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو کرنے پر اللہ بے پناہ اجر دیتا ہے۔ جیسے کسی نے اشراق کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی مسجد میں رکا رہا اور سورج طلوع ہوا، مکروہ وقت ختم ہو گیا، 2 4 6 رکعتیں اس نے پڑھ لی، اللہ پاک اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے مقبول حج کا ثواب عطا کرے، روز حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ اور ہماری جامع مسجد میں تو بہت آسان ہے، ہمارے یہاں فجر تاخیر سے ہوتی ہے، فجر تاخیر سے ہوتی ہے، آدمی فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہتا، یہ میں آدھا گھنٹہ زیادہ بول رہا ہوں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہتا، آپ مسجد میں رکیں، تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، دعا کرے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اشراق کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھیں، آپ چلے جائیں، دن کا آغاز آپ نے جیت کے ساتھ شروع کیا۔ کہتے نا کہ صبح ہوتی ہے انسان اور شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ ہار گئے، اور جنہوں نے اٹھ کر کے فجر کی نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کی، وہ پہلا مقابلہ تھا شیطان سے جس میں وہ جیت گئے۔ تھوڑی دیر رک گئے، اشراق کی نماز پڑھ لی، ایک حج عمرے کا ثواب اللہ پاک دے گے۔ معمولی چیز نہیں ہے، اس امت پر اللہ کے بے پناہ احسانات ہیں۔ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اور ظاہر بات ہے اس بات کا اطمینان ہمیں کیسے ہوگا؟ رمضان میں 2 ہی عمل ہمیں اضافی طور پر دیے گئے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، اور کوئی تیسرا عمل نہیں ہے۔ میں نے پہلے یہ بات کہی تھی، 5 وقت کی نماز رمضان تک نہیں ہے بلکہ پورے سال کے لیے۔ آج جو لوگ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے ہے، نماز تو پورے سال فرض ہے۔ آج جو رمضان کے اندر اہتمام کر رہے ہیں ان کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ رمضان بعد بھی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں،
اور جس طرح ہم رمضان میں اہتمام کرتے ہیں ہمیں غیر رمضان میں بھی 5 وقتہ نمازوں کا اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے. 2 عمل اضافی طور پر دیے گئے ہیں، روزہ اور تراویح. جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایمان اور اجر و ثواب کی امید پر رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے. جو رمضان کی تراویح ایمان اور ثواب کی امید سے پڑھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے. روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، یہ 2 کام ہمیں رمضان میں اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. کریں گے نا؟ کل اپنی مسجد میں قرآن کریم مکمل ہو گیا. کتنے لوگ مسجد چھوڑیں گے؟ ہاتھ اٹھانا. اچھا، نہیں چھوڑیں گے، تراویح یہیں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھانا. کم دکھ رہے. تراویح پڑھنا ہی پڑھنا ہے. قرآن کریم تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے ایک الگ چیز ہے، اور تراویح ایک مستقل عمل ہے. ہمارے یہاں حفاظ کی کثرت ہے، لوگوں کو تراویح پڑھانے کے لیے مصلی نہیں ملتا، مسجد میں جگہ نہیں ملتی. ہم نے لوگوں کو پیغام دیا کہ بھائی ابھی جیسے مسجد تقریباً 300 کے لگ بھگ ہے، 300 حافظ پڑھاتے، ایک ایک کا اضافہ کر لو، 300 اور پڑھانے لگ جائیں. ہم نے تو 3 کر دیا مسجد میں کہ 3 حافظ مل کے پڑھا رہے. اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں فائدہ اور نقصان بتاؤں، لیکن حفاظ کرام کو تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کا موقع مل جائے. ہم نے 1 سے 2 کیا، 2 سے 3 کیا. اللہ کا احسان ہے ہمارے شہر میں 1980 کے بعد سے قرآن کریم کو لے کر کے جو بیداری آئی ہے وہ قابل رشک ہے، قابل شکر ہے، قابل فخر ہے کہ اس سال اپنے شہر مالیگاؤں میں اور بچیوں اور بچوں کو ملا کر کے تقریباً 500 بچے بچیاں حافظ ہوئی. اور یہ معمولی نعمت نہیں ہے. اور شہروں میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ملتا، دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو تراویح ہوتی ہے اور قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. اور اپنے یہاں معاملہ الٹا ہے کہ حفاظ اتنے ہیں کہ ان کو جگہ نہیں ملتی، وہ باہر جانا نہیں چاہتے، تو کوئی اپنے گھر پر پڑھا رہا ہے، کوئی ٹیرس پر پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کے آفس میں پڑھا رہا ہے. لوگ الحمدللہ 2 کام آپ کو کرنا ہے، اور آپ نے اگر اخلاص کے ساتھ یہ 2 کام کیا انشاءاللہ بخشش اور مغفرت ہوگی. روزہ اور تراویح. قرآن کریم مکمل ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراویح ختم ہو گئی. تراویح آپ کو پڑھنا ہے اور خوش دلی سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ خوش دلی سے پڑھنا ہے. اب قرآن کریم مکمل ہو گیا. ابھی جمعہ سے پہلے ایک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اب آج کیا پڑھیں گے. اس کو ٹینشن ہے کہ اگر کل کی طرح 1.5 پارہ پڑھے تو مسجد بدلنی پڑے گی. یہ ٹینشن نہیں رہنا چاہیے. امام کے تابع رہنا چاہیے منڈی ڈال کے. ہم لوگ نیت کیا کرتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے، بس امام کو کیا کرنا ہے وہ کرے. اور امامت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، امام پوری مسجد کے مصلیوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر نماز نہیں ہوئی امام کی تو کسی کی نہیں ہوگی. حساب کتاب کون دے گا؟ امام دے گا.
امام دے گا. بہت بڑی ذمہ داری ہے. معمولی سا بھی کوئی اگر معاملہ ہو جائے، امام کو نماز کے سارے مسائل معلوم رہنا چاہیے، اور شریعت کی روشنی میں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ احکام صلاۃ کی پابندی کے ساتھ اسے امامت کرنا ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا ہی اجر بھی ہے. امام کی اقتداء میں جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے سب کو اللہ جتنا اجر دے گا، ان کو نماز پڑھنے پر جتنا اجر ملے گا سب جمع کر لو، اتنا ثواب اکیلے امام کو ملتا ہے. اور میں نے شکر کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ مالیگاؤں آیا اس وقت سے جامع مسجد کی امامت، اب پابندی نہیں ہو پاتی، ورنہ جامع مسجد کے ذمہ داران جو اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے، حاجی خلیل ڈائمنڈ والے، ماسٹر جمیل صاحب اور ہمارے جو پرانے مصلی تھے، ایسا اہتمام میں کرتا تھا نماز کا، غالباً 17 یا 18 سال ایک نماز بھی میری جامع مسجد کے باہر نہیں ہوئی. اور صرف اس نیت سے، امامت آسان کام نہیں ہے، سب کام چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، کہیں بھی رہو آنا پڑتا ہے، موسم کیسا بھی رہے آنا پڑتا ہے. کیا ہے کیوں ہے اس سے لوگوں کو مطلب نہیں، ٹن سے گھڑی بجی کہ امام مصلی پر چاہیے، نہیں تو لوگوں کے سر گھومنے لگ جاتا ہے، وہ دیکھنے لگ جاتے کہاں ہے. اپنے یہاں تو دروازہ دیکھتے ہیں، دوسری مسجدوں میں پیچھے دیکھتے ہیں کہاں ہے امام صاحب. بہت مشکل کام ہے، لیکن اس لیے کیا کہ امامت کرنے سے نمازوں کی پابندی ہوتی ہے. ایک بات، امامت کرنے سے تمام مصلیوں کے ثواب کا مجموعی ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھ کر کے ملتا ہے. تو جو کچھ ملنے والا ہے، یعنی جو یافت ہے، جو حاصل کمائی اور آمدنی ہے، وہ بہت زبردست ہے. اس لیے امامت شروع کی، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی اس کام کو کرنا ہے، ایسا عہد ہے. آپ لوگ دعا کرو اللہ آسان کر دے. تو نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے. رمضان ختم نماز ختم ایسا نہیں، قرآن ختم تراویح ختم ایسا نہیں ہے. قرآن کریم مکمل ہو گیا، اور ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے ہے، اللہ قبول فرمائیں گے اور بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے. ایک حرف قرآن کریم کا پڑھا جائے 10 نیکی ملتی ہے، اور نماز میں پڑھا جائے تو ایک حرف پر کم سے کم 100 نیکی ملتی ہے، اور جامع مسجد میں پڑھے تو اس کو 500 سے ضرب دے دینے کا. اور پھر جماعت جتنی بڑی ہوگی ثواب اتنا بڑھتا رہے گا. میں آپ لوگوں کا، تمام مصلیوں کا شکر گزار ہوں. اپنی مسجد محلے کی مسجد نہیں ہے، آپ اپنا گھر اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر کے جامع مسجد آتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کے اجر و ثواب کے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. ہم ائمہ کرام آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں. آپ آتے ہو ہماری نیکی بڑھ جاتی ہے. اس لیے قرآن ختم ہو گیا، تراویح ختم ہو گئی نہیں. حضور کی بد دعا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. اس لیے ہمیں روزے کا اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ 2 عمل کیا تو انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی. بولو نا انشاءاللہ، انشاءاللہ. اس لیے ہر سال اللہ ہم کو یہ موقع دیتا ہے. ہم خوش قسمت ہے کہ پچھلا رمضان ہم کو ملا تھا، اللہ نے یہ رمضان بھی عطا کر دیا. اور وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جن کو اس رمضان کے بعد آنے والا رمضان بھی مل جائے.
ورنہ لوگ دنیا میں آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں. جانے والوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں؟ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. آخرت کا سفر لمبا سفر ہے، اس کے لیے انتظام کرنا اپنی ذمہ داری ہے. آگے کا سفر اپنے بل بوتے پر، اپنے انتظام سے، دوسروں کے بھروسے پہ آگے کا سفر نہیں کہ میرے بیٹے دعا کریں گے، میری بیوی دعا کرے گی اور میرے تعلق کے لوگ دعا کریں گے. کوئی کرتا کہ نہیں کرتا تم لوگ کو معلوم ہے. کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. جانے والوں کو گھڑی گھنٹہ لوگ یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. اس لیے آگے کا سفر اپنے بلبوتے پر. اتنی نیکیاں، اتنا اجر و ثواب ہمیں اکٹھا کر لینا چاہیے کہ آگے کے سفر میں ہم کو کوئی دشواری اور تکلیف نہ ہو. کریں گے نا؟ اس لیے روزے اور تراویح کا اہتمام ضروری ہے. قرآن کریم مکمل ہو جانے کے بعد بھی ہمیں تراویح اہتمام سے پڑھنا ہے، اور فرمائش نہیں کہ بس سورہ رحمان پڑھو، علم تری کیف پڑھو، جلدی سے تراویح ختم ہو جائے، ایسا راستہ نہیں ڈھونڈنے کا. آنے کا آپ کو اگر تراویح جلدی ختم ہو یہ نیت نہیں ہے تو پوچھ سکتے ہو کہ امام صاحب کیا پڑھو. فرمائش بھی کر سکتے کہ سورہ رحمان پڑھاؤ، لیکن یہ نہیں کہ سورہ رحمان ہی میں ختم کرو، ایسا نہیں. تو روزے اور تراویح کا اہتمام کریں گے نا نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ. اگر ہم نے یہ دو اضافی عمل جو فرض کیے گئے، روزہ فرض کیا گیا، تراویح کو سنت قرار دیا گیا، ان کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں جنہوں نے نہ پڑھی ہوں پڑھ لیں.